اور رات ہی سے اس نے اپنی انکوائری کا آغاز کر دیا۔ جناب اسپیکر، بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان مارز وجود پہ آنے سے 72 سال ہو چکے ہیں۔ ان 72 سالوں میں 12 واقعات ہوئے ہیں، اور ان 12 واقعات کی کبھی بھی بر وقت نہ کوئی انکوائری ہوئی، نہ اس کی رپورٹ آئی، نہ پبلک ہوئی، نہ لوگ جان سکے کہ اس حادثے کی وجوہات کیا تھیں، اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے، اور آیا ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن ہوا یا نہیں۔ یہ تشنگی ان مرنے والوں کے لواحقین کے دلوں میں ہمیشہ جاری رہی۔ تو میں یہ بتاتے ہوئے، گو یہ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایات پر، ان کی خصوصی دلچسپی پر، حالانکہ کرونا جیسی موذی مرض بھی موجود، ٹریولنگ کے اور کام کرنے کے ایس او پیز بھی موجود، لیکن تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے ریلیکسیشن دی، اور انکوائری بورڈ نے احساس ذمہ داری کرتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کیے، رات دن ایک کیا، جائے واقعہ پہ پہنچے، تمام ملبے کا معائنہ کیا۔ اور مین وائل یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 22 کا واقعہ اور 26 تاریخ کو فرانسیسی ٹیم، انکوائری ٹیم، جو مشتمل تھی ایئر بس مینوفیکچرر کے لوگوں پہ، جس کمپنی نے اس جہاز کا انجن بنایا اس کی نمائندگی بھی موجود تھی، حکومت فرانس کے لوگ بھی موجود تھے، اور ایک بین الاقوامی ایجنسی کا امریکن عہدیدار بھی موجود تھا۔ 26 تاریخ کو وہ بھی موقع پہ آئے، موقع کی تمام انکوائری انہوں نے کی۔ 10 لوگ ان کے اور 4 لوگ ہمارے تھے، لیکن اس پہ بھی ایک پبلک کنسرن سامنے آیا کہ پائلٹس بھی سٹیک ہولڈر ہیں، اور اس انکوائری بورڈ میں پائلٹس کی نمائندگی نہیں۔ تو ہم نے اس انویسٹیگیٹنگ بورڈ کو انلارج کیا، بڑھایا، انہوں نے کوآپٹ کیا، پائلٹ ایسوسی ایشن کو خط لکھا کہ آپ اس کی انکوائری کے لیے A320 کا سینئر ترین پائلٹ دنیا میں سے کہیں سے بھی، اور اس کا ٹیکنیشین ہمیں بھجوائیں تاکہ وہ بھی اس انکوائری میں شامل ہو سکے اور یہ انکوائری کریڈیبل ہو سکے۔ اور اس میں ہم نے مینشن بھی کیا کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا A320 کا فلیٹ ٹرکش ایئر لائن کے پاس ہے۔ اگر ٹرکش ایئر لائن کو ریکویسٹ کی جائے اور ان کا سینئر ترین پائلٹ اور ٹیکنیشین ہمیں اسسٹ کرے تو ہم اسے بھی ویلکم کریں گے، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی۔ تو جناب اسپیکر، یہ میں بتانا چاہتا ہوں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک پاکستانی، کہ بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو رہی ہے، اور یہ اس کی عبوری رپورٹ ہے۔ مکمل رپورٹ یہاں تو 6 سال رپورٹس مکمل نہیں آ سکی، لیکن مکمل رپورٹ وہ بھی اس معزز ایوان کے سامنے بھی کمٹ کر رہا ہوں اور اس قوم کے ساتھ بھی کمٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی
یہ عبوری رپورٹ ہے جو آج ہم پیش کر رہے ہیں، اور مکمل انکوائری رپورٹ تمام تر کمپنسیشن، کیونکہ یہ جہاز بین الاقوامی انشورنس کمپنی کے پاس انشور ہے، اور وہ کمپنسیشن چاہے حادثے میں شہید ہونے والے ان کے لواحقین تک، یا جن گھروں پہ یہ جہاز گرا ہے اس کا بھی ہم نے سروے کروایا ہے۔ 29 گھر ایسے ہیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں، مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں یا ڈیمیج ہوئے ہیں، اس کے سروے بھی ہو چکے ہیں، ایسٹیمیٹس ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کمپنسیشن بھی ہوگی، اور فار دا ٹائم بینگ ان کے رہائشی انتظامات کیے گئے ہیں۔ گورنر سندھ، پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی انہیں لک آفٹر کر رہی ہے، اور ان خاندانوں کو رہائش کے لیے جگہ بھی فراہم کی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ رقومات بھی کرائے کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد، کوئی کسی کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، کمپنسیٹ کرنے والی وہ پاک ذات ہی ہے، لیکن ان نامساعد حالات کے باوجود حد الوسع کوشش کر کے تمام فیملیز کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے۔ جتنے بدقسمت لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں بھی کمپنسیشن جو نہ ہونے کے برابر 10 لاکھ فی کس کے حساب سے 90 لوگوں کو وہ بھی ادا کر دی گئی، اور زمین پر جن گھروں میں جہاز گرا وہاں بھی ایک بچی شہید ہوئی، 2 زخمی ہوئی، ان کو بھی کمپنسیٹ کر دیا گیا۔ لیکن جناب اسپیکر، اصل کمپنسیشن میں تو سمجھتا ہوں ان فیملیز کو تب ہوگی کہ انہیں صحیح صورتحال سے آگاہی حاصل ہو کہ واقعہ میں غلطی کس کی تھی، کوتاہی کس کی تھی، ذمہ دار کون ہے، اور آیا اصل ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو جیسے جناب اسپیکر میں بتا رہا تھا کہ صرف یہ پاکستانی انویسٹیگیٹنگ بورڈ نہیں تھا، اس انکوائری میں 10 لوگ غیر ملکی بھی تھے، ایئر بس کے لوگ بھی تھے، حکومت فرانس کے لوگ بھی تھے، ان کی ایویشن انڈسٹری کے لوگ بھی تھے، اور 2 اہم ایویڈنسز، ایک ڈی ایف ڈی آر ہوتا ہے، ڈیٹا ریکارڈر، کہ جو ایکشنز جہاز میں ہوتے ہیں، اس کا لینڈنگ گیئر ڈاؤن کرنا ہے، اپ کرنا ہے، اسے تھروٹل دینا ہے، تھروٹل کم کرنا ہے، یا جو بھی ایکشن جہاز کے اندر ہوتے ہیں، کہ ڈی ایف ڈی آر وہ سارا ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہے، اس کے ٹائمنگ ریکارڈ کرتا ہے، ایکشنز ریکارڈ کرتا ہے۔ اور دوسرا اہم ایکوپمنٹ ہوتا ہے وائس ریکارڈر، کاکپٹ وائس ریکارڈر۔ جس وقت کاکپٹ کرو کاکپٹ میں بیٹھتا ہے، جہاز کو سٹارٹ کرتا ہے، اس وقت سے ان کی تمام گفت و شنید، چاہے جو آپس میں کر رہے ہوں، چاہے اے ٹی سی سے کر رہے ہوں، گراؤنڈ سٹاف سے کر رہے ہوں، تمام وائس ریکارڈ ہوتی ہے، اور آخری لمحے تک۔ سر، میں نے اس بدقسمت جہاز، اس بدقسمت وائس ریکارڈر اور ان بدقسمت کیبن کرو کی آخری الفاظ بھی میں نے سنے۔ ان کی ساری گفت و شنید جو بھی کاکپٹ میں ہوتی رہی، اے ٹی سی کے ساتھ ہوتی رہی، کیونکہ اس سے بڑی ڈاکومنٹری ایویڈنس، ریلائبل ایویڈنس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔
اور یہ دونوں ایکوپمنٹ ہمارے انویسٹیگیٹنگ بورڈ کے سربراہ اسے 1 جون کو لے کے فرانس گئے، پیرس گئے، 2 جون کو اسے ڈی کوڈ کیا گیا، اور اس وقت بھی بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے کے 10 لوگوں کی موجودگی میں انہیں ڈی کوڈ کیا گیا، ان کا ڈیٹا ایگزامن کیا گیا، ان کی وائس ریکارڈنگ جو بھی تھی اسے بھی سنا گیا، اسے بھی بلیک اینڈ وائٹ میں لایا گیا، اور یوں انجن بنانے والی کمپنی، اس کا ریپ بھی وہاں موجود تھا، یورپین یونین کے سیفٹی کے اداروں کے تمام لوگوں کی موجودگی میں انہیں ڈی کوڈ کیا گیا۔ ڈی کوڈ کرنے کے بعد تمام اس کا ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا، اور وہ بھی رپورٹ کا حصہ ہوگا، اور وہ ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ وہ رہتی دنیا تک رہے گی، اور وہ ایگزامن بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ساری چیزیں بھی موجود، اور میں نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، میں نے اور میرے سیکٹری نے وائس ریکارڈر کی ساری صورتحال کو جاننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، تو بدقسمتی سے جو یہ ابتدائی رپورٹ ہے، جو اس کے کچھ حقائق منظر عام پر آئے ہیں، ہم عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس ابتدائی رپورٹ کے مطابق بدقسمت طیارہ فضائی پرواز کے لیے 100% فٹ تھا جی، اس میں کوئی کسی قسم کا ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا۔ کرونا کی وجہ سے فلائٹ سسپینڈ تھیں، 7 مئی تک یہ جہاز رکا رہا، 7 مئی کو اس نے پہلی فلائٹ لی، اور 22 مئی کو یہ حادثے کا شکار ہوا۔ اس کے دوران اس نے 6 مرتبہ کامیاب پروازیں مکمل کی تھیں، اور 5 پروازیں لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور واپسی کے لیے تھیں، اور 1 پرواز شارجہ کے لیے تھی۔ دونوں پائلٹ، کیپٹن اور معاون پائلٹ، تجربے کار تھے، طبی طور پر پرواز اڑانے کے لیے فٹ بھی تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق، جس کی رپورٹ کی کاپی میرے پاس موجود ہے اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش بھی کرنی ہے، اس کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ پر کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ جب وہ لینڈنگ پوزیشن میں آیا تو اس نے کسی قسم کی جہاز میں تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور ریکارڈ کے مطابق جہاز اس وقت 7220 فٹ کی بلندی پر تھا۔ سر، یہ ایک پہلی irregularity تھی۔ کنٹرولر نے 3 دفعہ یہ وائس ریکارڈر میں، یہ وائس ریکارڈڈ ہے، کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اس کی اونچائی ابھی بھی زیادہ ہے، اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ نہ کریں، لینڈنگ پوزیشن نہ لیں، اور 1 چکر اور لگا کے آئیں۔ لیکن اس کے باوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق
اور یہ ڈیٹا انٹری ریکارڈر جو ہے سر، اس میں بھی ریکارڈڈ ہے کہ رن وے سے 10 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے. یہ ریکارڈ میں ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے. لیکن ایک بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب جہاز 5 نوٹیکل مائل پہ پہنچتا ہے تو لینڈنگ گیئر پھر اوپر کر لیا جاتا ہے. یہ بھی ڈیٹا ریکارڈر میں یہ انٹری اور یہ ایکشنز کہ 10 نوٹیکل مائلز پر لینڈنگ گیئر کھولے گئے اور 5 نوٹیکل مائلز پر جہاز کے لینڈنگ گیئر اوپر کر دیے گئے. جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رن وے پر ایک فلیکسیبل اسے پوزیشن دی جاتی ہے. 1500 سے 3000 فٹ پر وہ ٹچ ڈاؤن کر سکتا ہے. جہاز کی رن وے کی ٹوٹل لینگتھ ہوتی ہے 11,000 اور 1500 سے 3 کے اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ 1500 سے لے کے 3000 تک وہ ٹچ ڈاؤن کرنا چاہیے اصولاً جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. لیکن جہاز لینڈنگ گیئر کے بغیر، یہ ساری چیزیں سیلف انالیسز ہے لیکن جو حقیقت پہ مبنی ہے، یہ تو میڈیا میں پہلے بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ وداؤٹ لینڈنگ گیئرز جہاز 4500 فٹ پر لینڈنگ گیئر کے بغیر انجن پر ٹچ ڈاؤن کرتا ہے. اس کے انجن 3 بار، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہیں، 3 بار جہاز لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے، پھر لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے. اور تقریباً جہاز 3000 سے 4000 فٹ تک رن وے پر رگڑے کھاتا رہا. اس رگڑے کھانے کے باوجود، جس میں انجن کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا، اسی دوران پائلٹ نے دوبارہ جہاز کو اٹھا لیا. اسے کوئی انسٹرکشنز نہ اس نے لیں نہ اسے دی گئیں. اس میں بھی کوتاہی دونوں سائڈ سے تھی. ATC کی بھی کوتاہی ہے، کنٹرول ٹاور کی بھی کوتاہی ہے کہ اس نے جہاز کو جب انجنز پہ ٹچ ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھا، انجن سے آگ نکلتے ہوئے دیکھی، تو اسے بھی انفارم کرنا چاہیے تھا. لیکن کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو بھی انفارم نہیں کیا. یہاں کوتاہی اس کی بھی تھی اور پائلٹ نے جہاز دوبارہ ٹیک آف کر لیا. جہاز جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو دونوں انجن ڈیمیج ہو چکے تھے. پھر پائلٹ نے لینڈنگ کے لیے دوبارہ اپروچ کی اجازت چاہی، لیکن بدقسمتی سے جو اپروچ اسے دی گئی، جو ہائٹ اسے بتائی گئی، نہ وہ اپروچ تک پہنچ سکا، نہ اس ہائٹ تک پہنچ سکا، اور سول آبادی پر بدقسمتی سے وہ جہاز گر گیا. اور جن لوگوں کی بھی ہلاکتیں ہوئیں جہاز گرنے کے بعد ہوئیں، جہاز میں آگ لگنے کے باعث ہوئیں. جو 2 سروائیور ہیں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی، خوش قسمت ترین ہیں. ایک کی بات میں ضرور کوٹ کرنی چاہوں گا اور جو حقیقت پہ مبنی ہے کہ جب اس کی کرسی مکان کسی کی چھت پہ گری، اس کی پوری سیٹ انکلوڈنگ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی. پہلے مکان کی 3rd سٹوری پہ گرا، بال کی طرح اچھلا، 2nd سٹوری پہ آیا، بال کی طرح اچھلا، 1st سٹوری پہ آیا. اتنے زور سے اس کی، لیکن وہ سٹریٹ سیٹ ہی پہ بیٹھا رہا، سیٹ بیلٹ کے ساتھ بیٹھا رہا. تو جب 1st سٹوری پہ آیا تو اس وقت اسے ریسکیو کیا گیا. معمولی زخمی تھا. تو اس نے جو پہلی بات کی،
جن لوگوں نے اسے ریسکیو کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری بات میری ماں سے کرائی جائے۔ فرسٹ کال اس نے ماں کو کی اور ماں کو سارا واقعہ بتایا اور کہا ماں میں تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے زندگی دی۔ ماں کی دعاؤں میں اتنی طاقت، اور اس بندے نے ریئلائز بھی کیا۔ تو سر، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پائلٹ اور کنٹرولر ATC دونوں نے مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا۔ ایک طرف پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا اور دوسری طرف کنٹرولر نے بھی جہاز کے انجن رگڑا کھانے کے بعد نقصان کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ تو جناب اسپیکر، یہ سب کچھ بتاتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے، اور میں نے خود وائس ریکارڈر سے ساری ان کی کنورسیشن سنی، اور خاص کر آخری آدھے گھنٹے کی سنی، اور بدقسمتی سے تھرو آؤٹ کاکپٹ پہ جانے سے پہلے یا جانے کے بعد اور آخری الفاظ 3 بار پائلٹ کے منہ سے یا اللہ یا اللہ 3 دفعہ اللہ کا نام لیا گیا، لیکن تھرو آؤٹ جو ڈسکشن تھی وہ کورونا کے بارے میں تھی۔ پائلٹ اور کو پائلٹ فوکسڈ نہیں تھے، ان کے ذہن پہ کورونا سوار تھا، ان کی فیملی متاثر تھی، اور وہ کورونا ہی کی ڈسکشن کر رہے تھے۔ لینڈنگ میں آیا، لینڈنگ پوزیشن پہ آیا تو کنٹرول ٹاور نے اسے منع کیا کہ آپ زیادہ ہائٹ پہ ہیں، آپ نیچے آئیں۔ تو بڑی جلدی میں اس نے اس کی کال سنی اور اس نے کہا یار میں مینج کر لوں گا، اور پھر کورونا سے بات شروع کر دی۔ ایک اوور کانفیڈنس تھا بدقسمتی سے، اور وہ فوکس نہیں تھا، اس کی کنسنٹریشن نہیں تھی۔ اور یہ بات بتاتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ جہاز مکمل طور پہ ٹھیک تھا، اور آٹو لینڈنگ پہ لگا ہوا تھا۔ آٹو لینڈنگ سے بھی پائلٹ نے ڈس انگیج کیا، آٹو سے نکالا، مینول پہ لایا، 30 ڈگری پہ آنا تھا، 60 ڈگری پہ ڈائیو لگائی، اور بدقسمتی سے یہ واقعہ پیش آیا۔ میں تو پائلٹ کے گھر بھی گیا، اس کے والد، اس کے بھائی میرے اچھے جاننے والے۔ پائلٹ کی فٹنس پہ، اس کی کارکردگی پہ، جتنی اس نے فلائٹس کی، انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھا، اس فیملی کے ساتھ ایک تعلقات بھی تھے، افسوس کا اظہار بھی کیا۔ لیکن زیادہ افسوس اس بات کا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کی اوور کانفیڈنس اور فوکس نہ ہونے سے ہمیں اتنے بڑے سانے سے گزرنا پڑا۔ تو جناب اسپیکر، یہ اس واقعہ کی انٹرم رپورٹ ہے کہ ذمہ داری کرو کیبن کی بھی اور ATC کی بھی بنتی ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن جو حیات ہیں اور ذمہ دار ہیں وہ حساب کتاب سے بچ نہیں پائیں گے، ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق ایکشن ہوگا۔ لیکن مکمل رپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر، اسی سال مکمل رپورٹ بھی دے دی جائے گی۔ لیکن میں نے جیسے کہا تھا کہ میں اس کے علاوہ جو نیئر پاسٹ میں 4 ایکسیڈنٹس ہوئے، ایک 2010 میں اسلام آباد ہی کے اندر میری نظروں کے سامنے ایئر بلیو کا جہاز برگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرایا۔ دوسرا واقعہ 2012 میں
اسلام آباد ہی کے گرد و نواح میں بوجا ایئر لائن کی ایک فلائٹ، یہ واقعہ 20 اپریل 2012 کا تھا۔ تیسرا بدقسمت واقعہ ATR کی ایک فلائٹ PK605 جو چترال سے آ رہی تھی، حویلیاں کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ اور چوتھا واقعہ جو گلگت میں بھی اس طرح کی ایک کریش لینڈنگ ہوئی اور ہائٹ سے ہوئی، اور آلموسٹ وہی غلطی جو کراچی کے واقعہ میں ہوئی پائلٹ سے، وہی غلطی گلگت کے واقعہ سے بھی ہوئی۔ لیکن کریش لینڈنگ تو ہوئی، لیکن گلگت واقعہ میں تمام پیسنجر محفوظ رہے، جہاز تباہ ہو گیا۔ وہ انکوائری بھی انڈر پروسیس ہے، انشاءاللہ تعالی مکمل انکوائری اسی سال میں وہ بھی پیش کر دی جائے گی۔ لیکن اس میں بھی کوتاہی یا ذمہ داری پائلٹ کی تھی جس نے کریش لینڈنگ کی۔ لیکن جو واقعہ چترال فلائٹ کا ہے وہ خالصتاً تکنیتی نوعیت کا ہے، اس میں پائلٹ کی غلطی نہیں تھی، اس میں جہاز کے انجنز میں کوئی تکنیکی خرابی تھی، اور وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ابھی تک اس جہاز کے انجن TSB کمپنی ہے، کوئی کینیڈا کی، اس نے بنائے، ابھی تک وہ بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے اس کمپلیکیشن کی وجہ سے۔ لیکن یہ بھی ہماری کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ اگست تک انکوائری اس کی مکمل ہو چکی ہے۔ اب اسی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے ویٹنگ کے لیے بھجوائی گئی ہے، اسے بھی انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن دو واقعہ، ایئر بلو کا واقعہ، اس کا کنکلوژن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور بوجا ایئر کا واقعہ، دونوں کا کنکلوژن اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ۔ ایئر بلو crash occurred because of air crew error of judgment, lack of professional skills, violations of procedures, and various breaches of flying discipline۔ یہ سر ایئر بلو کے واقعے میں ایک کنکلوژن ہے، اور اس کی سیفٹی ریکمنڈیشنز اس کے علاوہ ہیں۔ اور اسی طرح بوجا ایئر کے بارے میں جو کنکلوژن ہے، کاز آف ایکسیڈنٹ، بوجا ایئر کریش occurred because the aircraft encountered bad weather condition and the air crew took incorrect decisions and violated the procedures. The air crew did not have adequate experience of management of automated flight deck. Their competence skill level lagged, and the operator, Boja Air, had inadequate system of training, monitoring of performance of the air crew. سر اس میں بھی کوئی غلطی تھی، وائلیشن تھی، سستی تھی، مس مینجمنٹ تھی۔ یہ دونوں حادثے جو اسلام آباد کے گرد و نواح میں ہوئے، پہلے حادثے میں 152 لوگ شہید ہوئے، دوسرے حادثے میں 127 لوگ شہید ہوئے، اور یہ دونوں جہازوں کا کریش بھی پائلٹس کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ سر یہ ساری رپورٹس تھیں اور ساتھ ریکمنڈیشنز بھی تھیں۔ اسی بنیاد پہ ہم نے پائلٹس کے بارے میں جاننا چاہا کہ دنیا میں اور بھی ایئر لائنز ہیں، جیسے دنیا کی بڑی ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن ہے، 300 جہازوں پہ مشتمل اس کا فلیٹ ہے، 280 جہازوں پہ۔ ٹرکش ایئر لائن ہے، 300 جہازوں پہ مشتمل اس کا فلیٹ ہے، ناٹ اے سنگل ایکسیڈنٹ، کوئی ایسی رپورٹڈ ایکسیڈنٹ ایک لینڈنگ میں ہوا ایمریٹس کا دبئی میں، لیکن اس میں بھی کوئی زخمی یا کیجویلٹیز نہیں ہوئیں۔ تو سر ہم نے اس پہ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو کہا کہ تھوڑا پائلٹس کو بھی چیک کر لیا جائے۔ یہ سر دکھ کے ساتھ یہ بات بتانی پڑتی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا، حکم دیا تھا کہ PIA کے بارے میں
کہ پی آئی اے کے امپلائیز کی ڈگریاں چیک کروائی جائیں. امپلائیز میں ان کی ایڈمنسٹریشن بھی شامل تھی, ان کے پائلٹس بھی شامل تھے, گراؤنڈ ہینڈلر, مکینکس, ٹیکنیکل لوگ وہ بھی شامل تھے, اور بہت سارے لوگوں کی, ہو سکتا ہے میں ایگزیکٹ فگرز بتاؤں تو اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, لیکن 4 پائلٹس جن کی ڈگریاں جعلی نکلی. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. جعلی ڈگریاں سیاستدانوں پہ بھی, سرکاری اہلکاروں پہ بھی, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اداروں میں بھی. اور سب سے دکھ کی بات ہے کہ اداروں میں بھی میرٹ ڈی میرٹ نہیں دیکھا جاتا. بھئی اگر بھرتی کسی کو کرانا ہے تو اس کی ڈگری, اس کی کوالیفیکیشنز تو پراپر ہونی چاہیے, جو کہ نہیں تھی. ان کے خلاف ایکشن لیا. لائسنسز کے بارے میں ایک بات تو میں دعوے کے ساتھ عوام الناس کے ساتھ تعلق ہے کہ مور دین 90% لائسنسز, ڈرائیونگ لائسنسز, وہ ایل ٹی وی ہو یا ایچ ٹی وی ہو, ڈرائیونگ لائسنس کسی امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے, پیسے دو اور لائسنس مل جاتا ہے. یہ 90% لائسنسز اسی طرح ہیں. اور 50 سالہ پریکٹیکل لائف میں میں نے آج تک کسی ایکسیڈنٹ میں کسی ڈرائیور کو سزا ہوتے ہوئے نہیں سنا. نوٹ اے سنگل. 10 بندے مارو, 20 بندے مارو, 50 بندے مارو, کورٹ سے بری ہو کے آ جاؤ. سر بدقسمتی سے یہ کچھ, اگر ایک پائلٹ جو کئی 100 انسانی جانوں کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے, اسے بھی سیاسی بنیادوں پر بھرتی کروایا جاتا ہے, اس کا لائسنس بھی فیک ہوتا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے. یہ بتاتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا ہے, بینگ پاکستانی دکھ ہو رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. جو بات میں کرنی چاہ رہا ہوں, جو بات میں کرنی چاہ رہا ہوں, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. سر پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں, جس میں پی آئی اے بھی ہے, بلیو بھی ہے, سرین بھی ہے, ایکس شاہین ایئر لائن کے بھی ہیں, اور کچھ چارٹر پرائیویٹ کلبز کے بھی ہیں. لیکن دکھ کے ساتھ بتانا پڑتا ہے, یہ انکوائری جو ہم نے فیبرری 2019 کو شروع کی, ایک ہائی لیول کی انکوائری بورڈ بنایا, گریڈ 22 کا آفیسر اسے ہیڈ کر رہا تھا. تو 860 پائلٹس کے ایگزامینیشن کہ انہوں نے پیپر دیے, کیسے کیسے دیے, تو ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا, ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. پیسے جیسے ہوتا ہے عام آدمی کے لیے ہوتا ہے کہ پیسے دے کے ایک ڈمی کینڈیڈیٹ بٹھا دیا جاتا ہے. سر اس سے بڑی بدقسمتی اس ملک کی اور کیا ہوگی. اداروں کی بدقسمتی کیا ہوگی. اداروں کو پولیٹیسائز تو کیا گیا, اداروں میں میرٹ کی دجیاں تو اڑائی گئیں, سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو بھرتی تو کیا گیا, لیکن آنکھیں بند کر کے ڈگریاں بھی جعلی بنوا کے دی گئیں اور جعلی لائسنس بھی بنوا کے دیے گئے. افسوس زیادہ اس بات کا. تو سر ہے تو یہ دکھ کی بات, افسوس کی بات, اور سب سے بڑھ کے شرم کی بات کہ ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس, جس میں سے 262 آؤٹ آف 860, 30% آلموسٹ, ان کے لائسنسز فیک ہیں, لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے, خود نہیں دیے,
ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے. تو سر یہ بتانا بھی ضروری تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ، اور صرف یہ بتا نہیں رہے، اس پہ ہم نے ایکشن بھی شروع کروا دیا ہے جی، اور بسم اللہ شروع کر دی ہے. بسم اللہ کرنے کے بعد میں اس معزز ایوان میں آیا ہوں. 2 دن میں نے اسی لیے لیے تھے. فرسٹ فیز میں 54 کیسز ایسے تھے جنہیں ہم نے 54 میں سے 28 لوگوں کو شوکاز دیے، وہ کورٹ بھی گئے، لیکن پروسیڈنگز ان کے خلاف شروع ہیں. 18 لوگوں کی پرسنل ہیئرنگ شوکاز کے بعد، اور 9 پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر لیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کریں. معاف کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم معاف کرنے والے نہیں، ایسے لوگوں کو معاف کرنے والے نہیں. تو ایکشن بھی ہم نے شروع کر دی ہے ان تمام لوگوں کے خلاف. انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی، کوئی پسند ناپسند نہیں ہوگی. کورٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کورٹ کو بھی ہم فیکچول صورتحال بتا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی کورٹس کو بھی حالات سے آگاہی ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو پولیٹیسائز بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہے اس معزز ایوان پہ. یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. یہ انکوائری بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہے. بلا تفریق یہ ایکشن ہوگا، اور ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا. اور ہمارا یہ عزم ہے، پرائم منسٹر عمران خان کا یہ عزم ہے، جتنی میٹنگز انہوں نے پی آئی اے پہ کی ہیں، پچھلے ادوار میں تو پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہوتی تھی، لیکن یہ فیصلہ ہے کہ پرائیویٹائز نہیں ہوگا، اس کی ہم نے ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے. پی آئی اے کو ہم نے ان گلوری ڈیز میں لے کے جانا ہے، 60 میں انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جانا ہے، 70s میں لے کے جانا ہے، 80s میں لے کے جانا ہے. اور وہی رول، مجھے تو شرم آتی ہے اب کہ ایک وقت وہ تھا کہ ایمریٹس کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں، سنگاپور ایئر لائن کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں، انہیں ہم اپنے جہاز آفر کر رہے ہیں، ان کے پائلٹس کی ٹریننگ ہم کر رہے ہیں. اور آج کے دن سر یہ سب کچھ بتاتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن عزم یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. تو سر یہی میری مختصراً گزارشات تھیں. بہت بہت شکریہ جی اس معزز ایوان کا، میں نے کافی ٹائم لیا، لیکن یہ میری ایک ذمہ داری تھی جی، کہ ایک کمٹمنٹ تھی کہ رپورٹ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور پچھلے ایکسیڈنٹس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان تمام انکوائریز کی مکمل رپورٹ ایک بار پھر اس معزز ایوان کو زحمت دوں گا، مکمل رپورٹ اور ایکشنز کے ساتھ سبمٹ کروں گا. بہت بہت شکریہ جی. اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ جاری ہے، اور وزیر ہوابازی غلام سرور خان اظہار خیال کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جو طیارہ حادثہ ہوا تھا اس کی رپورٹ بھی اس ایوان کے ساتھ شیئر کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ کہاں کہاں کمی، کوتاہی اور غلطی پائلٹ سے ہوئی، ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہوئی، اور کیا وجوہات سامنے آئیں جو کہ اس طیارہ حادثے کی وجہ بنی. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، اور اس سے خطاب کر رہے تھے غلام سرور خان. اس وقت قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر اظہار خیال کر رہے ہیں. باتیں کی ہیں تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کنسرن میں ڈسکس ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جی سرور صاحب، جس فورم پہ بھی یہ چاہیں، جیسے میرے معزز دوست نے بات کی ہے، یہ رپورٹ کی کاپی سر میں اسپیکر صاحب کے لیے، معزز ایوان کے لیے، اور آج ڈسپلے بھی کر دی جائے گی. اسٹینڈنگ کمیٹی کو جانا ہے، جس فورم پہ بھی جانا ہے، اس کی ایگزامینیشن ہونی ہے، ضرور ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے جی. جی جناب جیمس اقبال صاحب.
शुक्रिया जनाब स्पीकर। बजट 2020-21 पर इजहार ख्याल का मौका देने पर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बजट के मताले के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो तखमीना बराए टैक्स कलेक्शन के बजट में दिए गए हैं वो मेरी नज़र में खुशफहमी पर मबनी हैं, क्योंकि इसी किस्म का तखमीना पिछले साल भी दिया गया था जिसमें टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू 5.555 खरब लगाए। एक बार फिर से आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अरकान असम्बली इजहार ख्याल कर रहे हैं। इस कौमी असम्बली के सेशन से वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने ख़िताब किया है, इजहार ख्याल किया है और वजूहात बताई हैं कि क्या वजूहात बनी इस तैयार हादसे की। A30 का सबसे बड़ा नेटवर्क तुर्किश कंपनी के पास है, इसे शामिल किया गया। ग़ुलाम सरवर ख़ान ने आज के सेशन में ये बताया। उन्होंने बताया कि 2 अहम शवाहिद डाटा रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर के आखिरी अल्फाज भी मैंने सुने हैं। ग़ुलाम सरवर ख़ान का कहना था कि इसके अलावा मुस्तनद रिकॉर्ड कोई नहीं हो सकता। रिपोर्ट जो है वो भी ऐवान से उन्होंने शेयर की कि क्या वजूहात सामने आई। उन्होंने बताया कि 1 जून को रिकॉर्डर फ्रांस गया, 2 जून को 10 लोगों की मौजूदगी में उसे सुना गया। कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने ये भी बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा 100% फिट था। ग़ुलाम सरवर ख़ान का इजहार ख्याल करते हुए मज़ीद ये कहना था कि तैयारा बिल्कुल फिट था। तैयारा हादसे के रोज़ ही इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था। वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने आज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पायलट्स ने एयर कंट्रोल की हिदायत को नज़रअंदाज किया। ये वो फाइंडिंग्स हैं जो कि रिपोर्ट की हैं। उन्होंने बताया कि लैंडिंग गियर के बगैर जहाज़ 3 बार रनवे से टच हुआ जिससे इंजन को नुकसान पहुँचा। जहाज़ ने जब दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजनों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच चुका था। ग़ुलाम सरवर ख़ान ने यह भी बताया कि तैयारा हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट रवा साल दे दी जाएगी। ये रिपोर्ट जो कि शेयर कर रहे थे ऐवान के साथ, ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कहा कि आलमी पायलट एसोसिएशन को ख़त लिखा, एक A30 पायलट टेक्नीशियन भिजवाया जाए। इसके साथ साथ हादसे के वक्त रात को बोर्ड कराची पहुंचा और उसी दिन तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया था। ये बताना था वज़ीर हवाबाजी का। उन्होंने बताया कि इंक्वायरी बोर्ड ने एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। आज तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान ने। तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट जो है वो ऐवान में पेश कर दी है और जिस कंपनी ने जहाज़ बनाया वो हुकूमत फ़्रांस का नुमाइंदा, एक अमरीकन भी उस बोर्ड में शामिल था जो कि इस वाक़े की तहकीकात कर रहा था। 10 गैर मुल्की, 4 मुल्की अफराद थे, पायलट भी स्टेक होल्डर्स थे, इसलिए बोर्ड को बढ़ाया गया जो कि इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ़ था। बिल्कुल शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी हो रही है, ये कहना था ग़ुलाम सरवर ख़ान का। उन्होंने बताया कि आज तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जो कि रिपोर्ट उन्होंने पेश भी कर दी है आज के इस कौमी असम्बली के सेशन में। उन्होंने बताया कि मुकम्मल रिपोर्ट भी इस ऐवान के सामने पेश की जाएगी। फ़िलहाल अबूरी रिपोर्ट ऐवान के सामने पेश की गई है और तमाम तर वजूहात, मुहर्रिकात और मुआवजे की तफसीलात इस रिपोर्ट में शामिल होंगी। ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कहा कि इंक्वायरी बोर्ड में एयर ब्लू के 2 पायलट जो A3 जहाज़ उड़ाते थे उन्हें शामिल किया गया। A3 का सबसे बड़ा नेटवर्क तुर्किश कंपनी के पास है और उसे भी इसमें शामिल किया जाए, ये बताना था ग़ुलाम सरवर ख़ान का। 2 अहम शवाहिद डाटा रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर के आखिरी अल्फाज भी मैंने सुने हैं और इस तमाम तहकीकात का जायज़ा भी लिया है। उनका बताना था कि इसके अलावा मुस्तनद रिकॉर्ड कोई नहीं हो सकता। वॉइस डाटा रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स के जो आखिरी अल्फाज थे वो भी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने सुने। 1 जून को रिकॉर्डर फ्रांस गया जो कि 2 जून को 10 लोगों की मौजूदगी में सुना गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा 100% फिट था। ग़ुलाम सरवर ख़ान ने ये फाइंडिंग्स जो हैं वो कौमी असम्बली के इजलास में अरकान असम्बली से शेयर की हैं। कौमी असम्बली का इजलास जो कि इस वक्त जारी है, ग़ुलाम सरवर ख़ान ने बताया कि तैयारा हादसे के रोज़ ही इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया गया था। वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने बताया कि पायलट्स ने एयर कंट्रोल की हिदायत को नज़रअंदाज किया जो कि तहकीकात में बात सामने आई है। ग़ुलाम सरवर का ये भी बताना था कि लैंडिंग गियर के बगैर जहाज़ 3 बार रनवे से टच हुआ जिससे जहाज़ के इंजन को नुकसान पहुंचा। जहाज़ ने जब दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजनों को काफ़ी नुकसान